یور آنر، میں نے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ہر بات کے لیے ہر وقت مناسب نہیں ہوتا۔ میں جو حقائق معزز عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں ان کے لیے میرے فاضل دوست کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ جب اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو میں وکیل سرکار کی خواہش پوری کر دوں گا۔ فی الحال میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کر کے اسے پولیس کی مہمان نوازی سے محفوظ رکھا جائے۔ تفتیشی افسر نے کھا جانے والی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ سرکاری وکیل نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے۔ مظلومہ کے طبی معائنے سے بھی ملزم کے مجرمانہ حملے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس واردات کے تمام ثبوت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ میں نے براہ راست وکیل سرکار سے سوال کیا، مثلاً کون کون سے ثبوت پولیس کے پاس موجود ہیں؟ ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے مظلومہ کے طبی معائنے کی رپورٹ ہی کافی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی پولیس کو موقع واردات سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزم اس مذموم فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ جناب اعلیٰ، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وکیل سرکار کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ مذکورہ شواہد سے مجھے آگاہ کرے۔ جج نے میرے حسب منشا وکیل سرکار کو ہدایت کی۔ وکیل سرکار نے کہا، مظلومہ کے شور مچانے پر محلے کے کئی افراد متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ موقع واردات پر پہنچے تو وہاں جرم کی تمام علامات موجود تھیں۔ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ معزز عدالت کے سامنے مذکورہ علامات کی وضاحت کریں گے؟ وہ بولا، مثلاً ملزم کے کرتے کے دامن پر خون کا ایک بہت بڑا دھبا موجود تھا۔ اس کے علاوہ بستر کی چادر پر سے دھبے پائے گئے ہیں۔ پھر مظلومہ کا بیان ہے کہ اسے چائے میں ہیئر از دا پوائنٹ یور آنر، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا، مظلومہ کا بیان جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ میرا موکل وقوع کی رات 9:30 بجے گھر آیا تھا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے موکل نے وقوع کی رات 10:30 بجے کلینک بند کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی وہ کلینک سے باہر نہیں نکلا، اور اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ڈاکٹر سہیل عمر عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کلینک بند کرنے کے بعد میرے موکل نے کلینک کے سامنے موجود چکن کارن سوپ کی دکان سے سوپ بھی پیا تھا۔ دکان کے مالک عبدالشکور بھی یہاں موجود ہیں اور اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر سہیل عمر اور عبدالشکور کو گواہوں کے کٹہرے میں آنے کی زحمت دی جائے۔ پھر میں اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج کے حکم پر ڈاکٹر سہیل عمر اور عبدالشکور سوپ فروش نے باری باری آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اس بات کی تصدیق کر دی کہ کاشف نے وقوع کی رات واقعی ٹھیک 10:30 بجے کلینک بند کر دیا تھا۔ ان کے بیان سے مظلومہ کے بیان کی نفی ہوتی تھی۔ جج نے وکیل سرکار کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، جناب عالی، طبی معائنے کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مظلومہ کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے۔ یور آنر، میں نے کہا، میرے فاضل دوست خواہ مخواہ میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ مظلومہ نے اپنے بیان میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سازش کی نقاب کشائی میں مناسب وقت پر آ کر کروں گا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری اتنی سی استدعا ہے کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو جلد از جلد چالان پیش کرنے کی ہدایت کی جائے تاکہ اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہو سکے۔ جج نے ضمانت منظور کر لی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو کاشف نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ نے میری ضمانت تو کروا لی ہے، مگر اب میں جاؤں گا کہاں؟ اس کے چہرے پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، میں اس گھر میں تو اب قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ویسے تو اگر تم چاہو میرے گھر میں بھی ٹھہر سکتے ہو، لیکن زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ تم فی الحال اپنے ماموں کے یہاں ٹھہر جاؤ، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر سہیل عمر واقعی کاشف کا خیر خواہ تھا۔ اس نے کاشف کی ضمانت بھی دی تھی اور آئندہ بھی اس کی بہتری کا خواہاں تھا۔ ایسے لوگ اب خال خال ہی نظر آتے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد محسوس کرتے ہوں۔ کاشف نے ڈاکٹر سہیل عمر کی تجویز مان لی اور اپنے ماموں کے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں اس کی والدہ بھی مقیم تھی۔ کاشف کے لیے اس سے زیادہ موزوں جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے بعد حدود آرڈیننس 1979 عیسوی کے تحت عدالت میں چالان پیش کر دیا۔
ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ اس کیس کو عدالت میں لگے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب پہلی بار باقاعدہ سماعت ہوئی وہ مئی کا مہینہ تھا۔ سائقہ بیان دینے کے لیے عدالت میں پیش ہوئی تو میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس کی عمر 27 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ کسی بھی صورت میں 22 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ وہ پرکشش نکوش والی ایک سانولی سلونی عورت تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی مقناطیسی قوت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک نظر میں دیکھنے والا خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بال جدید انداز میں کٹے ہوئے تھے اور موسم کی مناسبت سے اس نے لون کا پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹے کو سر پر اوڑھنے کے بجائے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایک ایسی آسودگی نظر آئی جو مجرمانہ حملے کا نشانہ بننے والی کسی بھی عورت کے چہرے پر نظر نہیں آ سکتی۔ صورتحال کے پیش نظر اس کے چہرے پر آسودگی کے بجائے افسردگی نظر آنی چاہیے تھی۔ اس نے کٹہرے میں آنے کے بعد سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کیا۔ اس نے عدالت میں کم و بیش وہی بیان دیا تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکی تھی، تاہم مجرمانہ حملے کو اس نے مفصل بیان کیا تھا۔ تقاضائے اخلاق اس تفصیل کو یہاں تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عام طور پر حدود کے مقدمات میں مظلومہ اپنا بیان تحریری شکل میں پیش کرتی ہے۔ عدالت کے روبرو سائقہ کا بیان اس کی بے باکی کی نشاندہی کرتا تھا۔ سائقہ کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار نے اٹھ کر سوال کیا، محترمہ سائقہ، کیا آپ نے ملزم کو اچھی طرح پہچان لیا ہے؟ اس نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے کاشف کی جانب اشارہ کیا۔ کیا اسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس میں پہچاننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں اس شیطان کو کس طرح فراموش کر سکتی ہوں جس نے میرا دامن داغدار کیا ہے؟ سائقہ کی بے باکی نے جج کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جس عورت کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہو اس کی زبان حلق سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اس کے برعکس سائقہ نے بھری عدالت میں بڑے اعتماد کے ساتھ سرکاری وکیل کے سوال کا جواب دیا۔ اس سوال سے سرکاری وکیل کا مقصد صرف عدالت کو یہ بتانا تھا کہ مظلومہ میرے موکل ہی کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لیے اور کوئی سوال کیے بغیر وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر سائقہ کے کٹہرے کے قریب آیا، پھر جج کی اجازت سے میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ سائقہ صاحبہ، آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ وہ اس غیر متوقع سوال سے بوکھلا گئی۔ آپ کو میری عمر سے کیا واسطہ؟ واسطہ نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ جز بز ہو کر بولی، تقریباً 27 سال۔ تھینک یو، میں نے کہا، پھر پوچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے دوسری شادی کو۔ ہماری شادی گزشتہ سال نومبر میں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ باقی حساب آپ خود لگا لیں۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، سائقہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی پہلے شوہر سے طلاق کی وجہ آپ کی بے وفائی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل سرکار نے اٹھ کر جلدی سے کہا۔ وکیل صفائی میری موکلہ کی ذاتیات پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا۔ آپ کے سوال کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، وکیل سرکار نے تیز آواز میں کہا۔ تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے استدعا کی، جناب عالی، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مسمات سائقہ کی اپنے پہلے شوہر سے طلاق کس بنا پر ہوئی؟ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے سائقہ سے استفسار کیا، بی بی، آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ سائقہ نے کہا، وہ بہت ظالم تھا، مجھے صبح و شام زد و کوب کرتا تھا۔ ایسے درندہ صفت شخص کے ساتھ رہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے 2 سال گزار دیے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میرے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا جسے جج نے بھی نوٹ کیا۔ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل سرکار نے کہا۔ فاضل وکیل حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل سرکار کا اعتراض درست تسلیم کرتے ہوئے مجھے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی ہدایت کی۔ سائقہ صاحبہ، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، نجیب احمد یعنی آپ کے سابق شوہر سے طلاق کے بعد آپ کی کبھی اس سے کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ اچھی طرح سوچ لیں، آپ کے بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں اس خبیث کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں، ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔
سائقہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے موجودہ شوہر عبدالوہاب نے آپ ہی کی وجہ سے اپنی بیوی فردوس بیگم کو طلاق دی تھی؟ یہ جھوٹ ہے، وہ غصے سے بولی۔ وہ ان کے آپس کے اختلافات تھے، میں بیچ میں کیسے آ گئی؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ عبدالوہاب سے شادی سے قبل بھی بسا اوقات اس سے ملتی رہی ہیں؟ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ تیزی سے بولی۔ پھر کہا، میں کبھی کبھار ان کے ٹھیلے سے تکے کباب لینے جایا کرتی تھی، اور وہ آپ سے ان تکوں وغیرہ کے پیسے بھی نہیں لیا کرتے تھے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ آپ عبدالوہاب صاحب سے تصدیق کر سکتے ہیں؟ میں نے اگلا سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ایک مرتبہ فردوس بیگم نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ آپ پیسے ادا کیے بغیر تکے کباب لے کر جا رہی تھیں تو فردوس بیگم نے آپ کو موقع پر پکڑ لیا تھا۔ اس وقت آپ دونوں میں غالباً ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی اور ٹھیلے کے ارد گرد خاصے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے عبدالوہاب اور فردوس بیگم کی ازدواجی زندگی تلخ ترین ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سائقہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وکیل سرکار فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کے سامنے آیا، پھر تمسخرانہ انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں گھڑنے کے ماہر ہیں، مگر معزز عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے۔ کیا میرے فاضل دوست کے پاس میری موکلہ سے پوچھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا سوال نہیں ہے؟ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے ابھی تک ایک بھی ایسا سوال نہیں کیا جس کا زیر سماعت مقدمے سے تعلق نہ ہو۔ اس مقدمے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے اور وہ ایک گہری سازش کا شکار ہوا ہے، لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میرے فاضل دوست کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے۔ جج نے میرے استدلال کو درست مانتے ہوئے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، سائقہ صاحبہ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی اس سوال سے مراد کیا ہے۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، آپ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں اور وکیل صاحب کے سوال کا سیدھا سا جواب دیں۔ جی پوچھیے وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں آپ کا سوال بھول گئی ہوں، آپ اپنا سوال دہرانے کی زحمت گوارا کریں گے؟ میں نے اس کی فرمائش پر اپنا سوال دہرایا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیلے والا واقعہ ایک بس اتفاق تھا۔ فردوس بیگم کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر واقعی وہ ایک اتفاق تھا تو بڑا عجیب و غریب اتفاق تھا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، سائقہ صاحبہ، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا وقوعہ سے 8-10 روز پہلے میرے موکل کاشف کا اپنے باپ یعنی آپ کے شوہر عبدالوہاب سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ آپ معزز عدالت کو اس کی وجہ بتانا پسند کریں گی؟ اس نے نفرت انگیز نظروں سے کٹہرے میں کھڑے کاشف کو گھورا، پھر غصیلے لہجے میں کہا، وہ سب اسی مردود کا کیا دھرا تھا۔ اس شیطان نے مجھے اپنے شوہر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی تھی، مگر عبدالوہاب بہت سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے اس کی بے سروپا باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ معزز عدالت، وہ بے سروپا باتیں جاننا چاہتی ہے، میں نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔ وکیل سرکار نے اٹھ کر تیز آواز میں کہا، جناب اعلیٰ، مجھے سخت اعتراض ہے، فاضل وکیل میری موکلہ کی نجی زندگی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا، یور آنر، باپ بیٹے کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے 8-10 روز کے بعد ہی وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے میرا موکل ایک معزز اور باکردار شہری ہونے کے باوجود بھی آج ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، میرے فاضل دوست کو ان کی موکلہ کی نجی زندگی کو زیر بحث لانے پر کیا اعتراض ہے؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو کورٹ کچہری کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حدود کے مقدمات میں تو بہت سی ناخوشگوار باتوں کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ سننا پڑتا ہے۔ جج نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی جرح کو مختصر کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جج کی ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کٹہرے میں کھڑی سائقہ سے کہا، آپ نے معزز عدالت کو میرے موکل کی بے سروپا باتوں کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ وہ اچانک پھٹ پڑی، جناب عالی، اگر عبدالوہاب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ خبیث خواہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ یہ سے اس کی مراد کاشف تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی ماں کے طلاق کا بدلہ لینے کے لیے انتہائی گھنونا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اس کی آواز رند گئی۔
وہ اپنی نمناک آنکھوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے خشک کرتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، اس نے اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے اپنے سابق شوہر نجیب احمد سے ناجائز تعلقات استوار کر رکھے ہیں، اور وہ عبدالوہاب کی غیر موجودگی میں مجھ سے ملنے گھر پر بھی آتا ہے۔ اور اس کی ہچکی بند گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس کی اداکاری پر حیرت نہیں ہوئی۔ اگر مجھے سائقہ کی اصلیت کا علم نہ ہوتا اور کاشف کی بے گناہی کا یقین نہ ہوتا تو ممکن تھا سائقہ کے جذباتی بیان سے میں بھی متاثر ہو جاتا۔ واقعی اس نے بلا کی اداکاری کی تھی، مگر میں اس کے جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے انداز میں ذرا سی بھی نرمی پیدا کیے بغیر اگلا سوال کیا، آپ کے شوہر نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، بولی، انہوں نے بیٹے کی بات پر کان ہی نہیں دھرا۔ وہ مجھ پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں اور مجھے اس بات پر فخر بھی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنا خشک حلق تر کیا، پھر دل گرفتہ لہجے میں کہا، اس شیطان نے اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دیکھا تو براہ راست میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں نے پوچھا، سائقہ صاحبہ، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے میرے موکل کے کہنے پر اس کے لیے چائے تیار کی اور پھر خود بھی اسی کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پینے لگیں۔ ایسا تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات موجود ہوں، جبکہ 8-10 روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا جس کی بنا پر آپ کے دل میں کاشف کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ آپ اس کی وضاحت کریں گی؟ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ عنقریب وہ میرے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست کر دیں گے، سائقہ نے بتایا، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک اس گھر میں ہوں کاشف سے اچھے تعلقات رکھوں، گزشتہ تلخیوں کو بھولنے کی کوشش کروں۔ عبدالوہاب دل سے میری قدر کرتے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی خوشی کی خاطر یہ بات مان لی تھی اور کسی بھی موقع پر کاشف کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش رکھتی ہوں۔ اس نے سامعین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، میرے شوہر یہاں موجود ہیں، آپ میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جج کے حکم پر عبدالوہاب گواہوں کے کٹہرے میں آیا اور حلف اٹھانے کے بعد ہر اس بات کی تصدیق کی جس کے لیے سائقہ نے جرح کے دوران اسے گواہ بنایا تھا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف اپنی بیوی کی جس انداز میں حمایت کی تھی وہ منظر بھی ناقابل فراموش تھا۔ وہ جا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تو جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اور کتنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، ابھی تو میری جرح مکمل نہیں ہوئی، بہت سے ٹیکنیکل سوالات باقی ہیں۔ پھر میں نے مظلومہ سائقہ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، خیر کوئی بات نہیں، آئندہ پیشی پر دیکھ لیں گے۔ 4 روز بعد کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میں نے مظلومہ سے اپنی جرح مکمل کر لی۔ اس تمام کارروائی کو احاطۂ تحریر میں لانا ضابطۂ اخلاق کے منافی ہے، لہٰذا ہم خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیشی پر میں نے جج سے خصوصی درخواست کی تھی کہ مظلومہ کو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنے کے لیے پابند کیا جائے۔ جج نے میری درخواست منظور کر لی تھی، چنانچہ سائقہ اگلی پیشی پر بھی عدالت میں نظر آ رہی تھی۔ اس روز میرا موکل کاشف ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا وکیل سرکار کی جرح کا سامنا کر رہا تھا۔ وکیل سرکار نے کاشف سے سوال کیا، وقوعہ کی رات آپ اپنے معمول سے 1 گھنٹہ قبل گھر آ گئے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں اپنے معمول کے مطابق گھر آیا تھا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، اور 2 معزز شہری اس بات کی گواہی دے چکے ہیں۔ کاشف صاحب، وکیل سرکار نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وقوعہ کی رات جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ کے کرتے کے دامن پر خون کا ایک دھبا نمایاں پایا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس رات ہمارے کلینک پر آنے والا آخری پیشنٹ ایک زخمی شخص تھا جو تقریباً 10:15 بجے کلینک میں داخل ہوا تھا۔ اس کی کوہنی پر ایک گہرا زخم تھا، اس کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میرا دامن داغدار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب اعلیٰ، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ڈسپینسر حضرات کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، میرے فاضل دوست خواہ مخواہ اسے ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور آنر، میری موکلہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، میڈیکل رپورٹ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ میں میڈیکل رپورٹ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میرے اس جملے نے عدالت کے کمرے میں سنسنی پھیلا دی، مگر میرا موکل بے گناہ ہے۔ وکیل سرکار نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سوال کیا، اگر آپ میڈیکل رپورٹ کو درست تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ میری موکلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ کا موکل بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جج میرے دلائل میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے وکیل سرکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرا موکل اسی طرح بے گناہ ہے جیسے آپ اس معاملے میں بے گناہ ہیں یا جیسے میں بے گناہ ہوں۔ میرے جواب نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا، میرا اور آپ کا اس واردات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے موکل کا بھی اس واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب میں مناسب وقت آنے پر واضح کر دوں گا، انتظار فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر ہمارے حصے میں صرف 10 منٹ کا وقت آیا تھا۔ اس قلیل مدت میں جرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بس نئی تاریخ ہی لی جا سکتی تھی۔ میں نے جج سے درخواست کی، یور آنر، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اگلی پیشی پر استغاثہ کے تمام گواہان کو پیش کرنے کے لیے سمن جاری کیے جائیں۔ میں جلد از جلد اس کیس کو نمٹانا چاہتا ہوں۔ عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں پر منحصر ہے۔ جج نے کہا، عدالت تو یہی چاہتی ہوگی کہ تمام گواہان ایک ہی پیشی پر نمٹ جائیں۔ اس کے بعد جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ اس کیس میں استغاثہ کے تمام گواہان کے نام سمن جاری کر دیے جائیں۔ پھر 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی گئی۔ وہ 10 روز میں نے بڑی مصروفیت کے گزارے تھے۔ ڈاکٹر سہیل عمر اور اپنے موکل کاشف کے تعاون سے میں نے خاصی کام کی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ مجھے خاص طور پر 1-2 چکر صدر کے بھی لگانا پڑے تھے۔ ایک معروف آرٹسٹ کو میں نے دگنا معاوضہ دے کر ایک نہایت ہی اہم کام کروایا تھا اور اس نے اپنی مہارت سے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ اس دوران میں ایک چکر میں نے عبدالوہاب کے گھر کا بھی لگایا تھا اور وقوعہ کا نقشہ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا تھا۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کے درجن بھر افراد میں سے صرف 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان تینوں نے باری باری سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ کم و بیش ایک ہی جیسا تھا۔ میں صفحات کی کمی کا احساس کرتے ہوئے صرف ایک گواہ چاند میاں کا بیان تحریر کر رہا ہوں۔ چاند میاں کی عمر 40-45 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ٹیلی فون کے محکمے میں کسی اچھی پوسٹ پر ملازم رہا تھا اور اب ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا۔ چاند میاں نے عدالت کو بیان دیا تھا، وقوعہ کی رات میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ حسب معمول تاش کی بازی میں مصروف تھا۔ ہم روزانہ گلی کے نکڑ پر بنے ہوئے تھڑے پر تاش کھیلتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ تھڑا عبدالوہاب کے گھر سے 15-20 گز کی دوری پر تھا۔ بلیک کوئن کی بازی بڑے سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکی تھی جب ایک شخص دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ عبدالوہاب کبابیے کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم سب نے فوراً اپنے پتے پھینک دیے اور عبدالوہاب کے گھر کی جانب لپکے۔ پھر وہاں جا کر جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا اس پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ کیا کوئی بیٹا اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ توبہ توبہ، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر خاموش ہو گیا۔